یہ حیدرآباد کے ہیں خالد سیف اللہ رحمانی، بہت بڑے مانے ہوئے ہیں، لیکن تحریکی ذہنیت کے ہیں، حنفی ہیں، لکھا کہ پورا کیا ہے، عرب دنیا میں نفاق چھایا ہوا ہے. گویا کہ کیا ہے، عرب میں جو علوم ہو رہے ہیں، جو مدینہ یونیورسٹی ہے، حرم کے اندر جو توحید کے بول بالے ہو رہے ہیں، حرمین شریفین کے اندر جو کچھ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بلند ہو رہی ہے، یہ سب کچھ نہیں. اور برملا ایران کی سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو دنیا میں ایران ہے، جس کی بنیاد میں اماں عائشہ کو گالی دیں، جس کی بنیاد میں ابو بکر صدیق پہ تھوکا جائے، جس کی بنیاد میں حضرت عمر کو کیا تھوکا جائے، ان کی حکومت کی طرف کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. اور عرب حکمرانوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں لے کے کہتے ہیں کہ ان کو مارو، ان کے لیے جہاد کے لیے تیار ہو، یہ بدباد ہونے والے ہیں، یہ فلاں کر دیے، یہ فلاں کر دیے. یاد رکھیے، حکمرانوں پہ زبان کھولنے کا مسئلہ خوارج کا ہے. یہ چیز اہل سنت کی نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ اور ہے، موقع ملے تو وہ کرو. وہ ائمہ بالکل کر رہے ہیں، وہاں پر خاموش نہیں بیٹھے ہیں. جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھی حکمرانوں کو کیا ہے، برابر وہاں پر جہاں تنبیہ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن مجموعی طور پر اس جیسی کنٹری نہیں ہے کوئی بھی جہاں پر توحید کا بول بالا ہو، جہاں پر کوئی ایک درگاہ نہ ہو، جہاں پر کوئی کیا ہے عرس نہ نکلتا ہو. بتاؤ مجھے دنیا میں کون سی ایسی کنٹری ہے سوائے سعودی عربیہ کے؟ تو اس کے لیے تو تمہیں جمنا ہے نا، اس کے لیے تو محبت ہونی ہے نا، اس کے لیے تو کم از کم تمہارے لحاظ سے کیا ہے تعریفی کلمات نکلنا ہی ہے نا. آج کی دنیا میں یہ دو اشخاص ہیں جو اپنا ٹرن بدلے، سعودیہ سے کھائے پیے، یہ بولنے میں مجھے کوئی شک نہیں، عالم اسلام کی بڑی شخصیتیں ہیں، لیکن یہ خارجی فتنے کا شکار ہو چکے ہیں. ایک حیدرآباد کے سیف اللہ رحمانی، خالد سیف اللہ رحمانی، اور دوسرے کیا ہیں وہ جو سید سلیمان ندوی ندوہ کے اب فی الوقت بڑے ہیں. ان دونوں نے عربوں کے خلاف اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے. اور کوئی سمجھتا ہوگا کہ میں جو تعریفیں کر رہا ہوں بہت بڑا فنڈ آ رہا ہے اس پر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے، نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ وہ ہم کو جانتے ہیں. یہ اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، اسلاف کا طریقہ ہے، اس بات سے مجھے بولنا پڑ رہا ہے، ورنہ تو میں ان کی حکومتوں سے نہ ہم جانتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں. یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اس کے واسطے ہمیں بولنا پڑتا ہے. اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا، یہ خوارج کا فتنہ ہے جو نامعلوم حیثیت سے ہمارے دلوں میں اندر جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کیا ہے حکمرانوں اور علماء کی اہمیت کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ٹوٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اور ہم خارجیت کی طرف جا رہے ہیں، خارجیت کی طرف جا رہے ہیں. یہی وہ انکار، یہی وہ تذلیل، یہی وہ جوش تھا جو خارجی حضرت عثمان جیسی شخصیت کے خلاف بڑا کے مسلمان کا نام لیتے ہوئے تہجد گزار ہوتے ہوئے ان کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ بدبختوں نے حضرت عثمان کو ان کے ہی گھر میں محصور رکھ کر 18 دن پانی بند کر کے اندر گھس کے انہیں قتل کیا. کون تھے وہ؟ نمازی، روزے دار، تہجد گزار تھے، کافر نہیں تھے، ملحد نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، مسلمان تھے. وہ بھی اتنے پکے مسلمان تھے ان کی نمازوں پر صحابہ رش کرتے تھے. مسلمان تھے، اتنے عبادت گزار تھے، ان کی عبادتوں پر صحابہ کو رشک آتا تھا کہ ایسی عبادت تو ہم بھی نہیں کرتے. یہ تھے وہ بدبخت. لیکن خارجی فتنہ اندر دھسا ہوا تھا کہ ہر ایک کو کرٹیسائز کرو، ہر ایک کو ذلیل کرو، ہر ایک کو کفر کا فتویٰ لگاؤ، ہر ایک کو نااہل قرار دو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ہے تلوار اٹھاؤ. جو فتنہ آگے بڑا یہاں تک کہ حضرت عثمان کو جیسی شخصیت، دور اللہ کے رسول کے داماد،
بدبختوں نے یہ بھی نہیں سوچا جن کو اللہ کے رسول نے اپنے زبان مبارک سے جنتی 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 3 4 دفعہ کہا، ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ ناخلف ہیں، یہ دراصل خلافت کے حقدار نہیں ہیں، اور ان پر گردن اور ان پر تلوار اٹھانے کی ہمت اور جرأت کی، تو ان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہو چکا ہوگا کہ حضرت عثمان کے بارے میں۔ یہی حال ہم امتوں کے بارے میں آج ہو رہا ہے۔ آج آپ یوٹیوب کھولیے، کتنے ایسے ہیں جو چیخ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ سعودی ختم ہو رہا ہے، فلاں ہو گیا، اب وہاں پر کیا ہے، ایسا ہو گیا، اب دیکھو کیا ہونے والا ہے، یہ کتے یزید کے اولاد ہیں، لکھنے والے یہ سب لکھے ہوئے ہیں نیچے کمنٹس پہ، یہ انگریز کی اولاد ہیں، یہ تو مرنا ہی ہے۔ لکھتا کون؟ وہ جو اپنے آپ کو اہل سنت بولتا۔ نہیں، اہل سنت نہیں، اہل خوارج ہے۔ ہم ان کو یہ نہیں بولتے، ہم بولتے کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ ہم نے انہیں خنزیر کی اولاد، کتے کی اولاد، انگریز کی اولاد نہیں بولا، لیکن یہ برابر ہمیں بولتے ہیں۔ تو سمجھ لو کون انصاف پہ ہے، کون انصاف پہ نہیں ہے، کون خارجیت پہ ہے، کون خارجیت پہ نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، ہم تو سیدھا سادہ دین وہی پیش کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے پیش کیا۔ نہ ہمارے پاس جہاد کا نعرہ ہے، نہ ہمارے پاس گروپزم کا نعرہ ہے، نہ ہمارے پاس جوش کا نعرہ ہے۔ جو حقیقتاً اسلام ہے وہ پیش کرتے ہیں بس۔ گروپ بنانا جہاد میں، لوگوں کے خلاف اکسانا، جماعتیں بنانا، تلوار اٹھانا، بارود اٹھانا، کن کا کام ہے؟ ہمارا نہیں۔ یہ وہ ہیں جو خارجی اب تک دبے ہوئے ہیں، جو آج بنے ہیں۔ وہ پہلے ہی بن چکا تھا جس نے اللہ کے رسول کو بھی تنقید کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ آپ بھی انصاف نہیں کر رہے۔ جس بدبخت نے دنیا میں یہ کہا ہو، وہ کیا کسی دوسرے انسان پر انگلی نہ اٹھائے گا؟ جس نے اللہ کے رسول نے خود کہا کہ آسمانوں میں مجھے امین جانتے ہیں لوگ، یعنی پورے فرشتے مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ امانت دار ہے، اور تو زمین کا ہو کہ مجھے کہتا ہے کہ میں امانت دار نہیں ہوں، میں خیانت کرنے والا ہوں۔ تو جس بدبخت کے کوک سے نکلنے والی اولاد خوارج ہے، اس کا بانی جس نے اللہ کے رسول پر تہمت باندھی، کیا کسی انسان مسلمان کو چھوڑے گا؟ وہی ہو رہا ہے، اس فتنے میں نہ پڑو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔